بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت نال سب دی آواز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر او شان خدا اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر علماء ذیشان مشایخ اہل سنت احباب کرام آج دی خوبصورت بزم پاک بسلسلہ عرس مبارک حضرت شیخ المشائخ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آپ سب احباب تشریف رکھیں آج دی خوبصورت بزم پاک بسلسلہ عرس مبارک حضرت شیخ المشائخ ولی کامل سلسلہ چشتیہ دے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا جی سخی غلام قادر رحمت اللہ علیہ آپ دے مبارک عرس پاک دی مبارک تقریب دا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کافی تعداد دے اندر مریدین عقیدت مند حضرات و دیگر حضور دے دیوانے پروانے اولیاء دے نال پیار کرنے والے احباب دور و نزدیک تو تشریف فرمانے دعائے اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڑھے سارے لی ذریعہ نجات بنائے اور اس مبارک آستانے دا فیض تا عبدالآباد میرا رب جاری و ساری فرمائے احباب ذی احترام آج دی اس مبارک بزم پاک دے اندر حضور بابا جی دے لخت جگر اور آپ دے ولی عہد آپ دے پوتے آپ بھی تشریف فرمانے حاجی پیر محمد مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پیر مطلوب حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ بابا جی دے لخت جگر نے ساڑھے درمیان تشریف فرمانے اور حضور دی بزم دا سلسلے جاری و ساری ہے بندہ ناچیز نے چند ایک ضروری مسائل بامانی فضائل آپ دے سامنے پیش کرنے نے لمبا باز تے نہیں ہوئے گا مختصر ہوئے گا لیکن چند ایک ضروری گزارشات میں پیش کرنی نے کیونکہ مہینہ شروع ہو چکے ہے سفر المظفر شریف اور اس دے پیچھے محرم الحرام شریف دا گزر ہویا چونکہ حالات دا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس وقت خاص طور تے اصحاب رسول آل رسول
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اولیاء اگرچہ اس دنیا دے اندر کوئی ایسی جماعت ہے کہ جنہ دا ہاتھ دے اندر دامن اصحاب رسول، آل رسول اور اولیاء دا ہے، وہ فقط اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اسی اگرچہ حضور دے گھرانے دا ذکر کرنے ہیں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب دا بھی نال ہی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اسی حضور دی آل دا سہارا لے کے کدی اصحاب رسول دی طرف نقص نہیں پیش کیتا، اور کدی اصحاب رسول دا سہارا لے کے آل رسول دی طرف نقص پیش نہیں کیتا، اور کدی اولیاء دا سہارا لے کے اسی کوئی من گھڑت حوالہ جات بھی کدی کسی دے سامنے پیش نہیں کیتے، اس واسطے کہ اولیاء نے جڑا دین پیش کیتا ہے وہ دین حق ہے۔ میں لمبی وضاحت کی طرف نہیں جانا چاہتا، انتہائی اختصار نال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال با کمال تو بعد، اور میں بھی ایک گزارش کرتے ہیں، ایک بنیادی جی گزارش ہے، حضور دا وصال شریف ہے سوموار نو ربیع الاول شریف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے اندر تشریف آوری ہے بدھ دی شام۔ آپ دی اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ چاہیے سی، تسی پریشان نہیں ہونا، میں یہ حوالہ جات بھی کوٹ کر دیاں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف کدوں ہے؟ سوموار نو، اور حضور دی قبر انور دے اندر تشریف آوری کدوں ہے؟ بدھ دی شام نو۔ تکڑے ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ یہ ہمت والا بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ شبہ ہو جاتا ہے نا بھی ترائے دے حضور باہر رہے ہیں، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کوئی بندہ اگر رڑن رڑن دی کوشش کرے نا، کوئی پک پک مارے، کوئی وعدہ گھاٹا کرے، کہ جی اس کے بھی دعات ہیں، میرے بھی دعات ہیں، اگر کوئی ایویں دا سہارا لوے تو وہ ترائے دے باہر رہے تو ویکھ لوے، یا وصیت لکھ کے جائے بھی مینوں ترائے دے باہر رکھ لوے، یا جاندی والی وصیت لکھی جائے بھی مینوں ترائے دے باہر رکھ لے، کیونکہ اس کے بھی دعات ہیں، میرے بھی دعات ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں۔ اور یہ دیتے ابن اسیر تے ابن کثیر دا حوالہ میں نے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کہ کتب سیاہ دے اندر احادیث موجود نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ دی شام نو قبر انور دے اندر تشریف لے گئے۔ اور توجہ کرنا، اسی حضور دی اگر آل نو مننے ہیں نا، یاد رکھنا اسی حضور دی آل نو اوویں ہی مننے ہیں کہ سانو جس طرح نبی دی اصحاب نے دسیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وصال شریف تو بعد ایک دن گزرے ہے، اگلا دن آ گیا جمعہ دا، یعنی جمعہ رات گزری ہے، اگلا دن جمعہ دا آ گیا۔ جس ممبر تے بیٹھ کے کملی والے آقا خطبہ ارشاد فرماندے سن، اس ممبر تے آج صدیق بیٹھے نے، تو ہم تھوڑا جا ساتھ دینا پائے گا، چونکہ اجے موڈے پاند بابا ہے، تکڑے ہو کے ذرا کو سبحان اللہ۔ او جس ممبر تے کملی والے آقا خطبہ ارشاد فرماندے سن، وچوں ایک دن گزرے، اگلے دن جمعہ دا دن آیا، اور اس ممبر تے حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرمانے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور روٹین ہمیشہ تو یہ سی کہ بی بی پاک حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام علی مقام امام حسین پاک نو جمعے والے دن تیار کر کے مسجد کی طرف بھیج دے۔ اور تھوڑا جا حوصلے نال گلاں سننی ہیں، تسی گل اگے نکل پیندی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ارشاد فرما دے، جمعے دا خطبہ ارشاد فرما دے، اور حسنین کریمین اپنے گھر وچوں باہر تشریف لے آندے، اور انداز کی سی کہ یا ہی حضرت امام حسن مجتبی نے دروازے نو دھکا دینا، دروازے نو کھولنا، اج بھی نبی دے بچی حضرت فاطمہ زہرا دے گھر دے دروازے دا تاک مسجد نبی وچ کھلدا ہے ہن بھی، حالانکہ حکومتاں بڑیاں ہوتے، ہنگامی حکومتاں بھی آئیاں نے، ہنگامی لوگ بھی آئے، انہاں ہنگامی لوگاں نے پورے حجاز مقدس دے نقوش تک مٹان دی کوشش کی ہے، لیکن یاد رہے میرے پاک نبی دی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا دے دروازے دے ایک تاک دے قبضے نہیں بدل سکے، یعنی دروازے دے جڑے قبضے لگے نا وہ نہیں بدل سکتے، ہے قبضے ہی ڈگے کرنے سن، پٹھے کرنے سن، اگر پٹھے کیتے جاندے تاک اندر کھلنا سی، سیدھے لگے نے تاک باہر کھل رہے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں شہزادے حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین پاک جس وقت گھر چ تیاری کر کے نکل دے، یا ہی دروازے نوں دھکا دیندے تو دروازہ کھلدا، اور حضور اپنے ممبر تے بیٹھے ہوئے ویکھ لیندے کہ میرے گھر دا دروازہ کھل گیا، میرے بیٹے حسن تے حسین آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر تو تھلے اتر جاندے، اور حضور دوویں شہزادے نوں چک لیندے۔
آج چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور دے اندر تشریف فرما، دھیان ہے تھوڑا بھائی، ایڈی کو وزنی گل نہیں ہونی، بڑی آسانی نہ سمجھ آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ انور دے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے اسی طریقے نال نکل کے جدو دروازہ کھولیا، آج تک کوئی استقبال کرنے والا نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر خطاب فرما رہے ہیں، آپ اگے تشریف لے آئے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جس وقت مولا صدیق نو ویکھیا کہ آپ خطاب کر رہے ہیں اور خطبہ جاری ہے، تو اس وقت آپ نے کھڑے ہو کے اشارہ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بلایا کہ آپ ذرا نیچے اتریے۔ مولا صدیق تھلے اتر کے کھڑے ہو گئے تو حضرت مولا حسن پاک کہنے لگے کہ اے پیارے صدیق، یہ منبر تو میرے نانا کا ہے۔ بیمار بندہ نہ بولے، انہیں عقیدے دی گل ہے، تکڑا بندہ آکھے ذرا سبحان اللہ۔ اے پیارے صدیق، یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے لوگوں نے امیر المومنین منتخب کیا ہے تو میں بہت بڑا امیر ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، پوری قوم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کون ہیں جو مجھے نیچے اتار رہے ہیں؟ آپ کون ہیں جس کے نانا کا یہ منبر ہے؟ وہ باتیں پچھلی تھی، وہ پرانی ہو گئی۔ پیارے صدیق نے وہاں ہاتھ باندھ کر جو جملے بولے وہ ایک نہیں، ہزاروں محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھے، کہا اے پیارے حسن، اے پیارے حسین، یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ صدیق بھی آپ کے نانا کا ہے۔ یہ مطلب ہویا کہ نبی دے گھر دی تعریف کرنی، نبی دے اصحاب دسیے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم نبی کی آل کی تعریف کرتے ہیں اور اصحاب کی نہیں کرتے۔ ہم نبی کی آل کی تعریف اسی طرح کرتے ہیں جس طرح نبی کی اصحاب کیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے تہاڈی بھائی؟ میں چونکہ گل نوں بہت اگے لے جانا ہے، اجے تک بڑا لمبا پینڈا ہے، تسی اجے مٹھی ہونے ہو، مٹھے ہو گئے ہو، اجے 12 بجنے نے، اس تو بعد 13 بجنے نے، پھر کئی بجنے نے، تو تسی اس پریشانی وچ نہیں جاونا کہ چونکہ اگے طویل موضوع ہے۔ میں چونکہ چند گلاں دی وضاحت کرنا چاہنا، اور چونکہ آستانہ ہے، آستانہ ہے حق ہے، اور یہ تو ہمیشہ حق دی آواز جانی چاہیے۔ اور جتنے لوگ، جتنے احباب تشریف فرمان ہیں، وہ صرف اس نیت نال نہیں آئے کہ اسی صرف میڑا ویکھنا ہے، کچھ احباب دی نیت یہ بھی ہے کہ کوئی علم دی بوند بھی مل جائے، کوئی عقیدے دی اصلاح ہو جائے، ہاں جی، تاکہ جڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اس وقت، یہ فتنے دا دور جاری ہے، مختلف قسم دے فتنے جڑے نے وہ جنم آور نے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ فتنے جڑے نے عروج دی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جڑے فیس بک اور سوشل میڈیا دا جڑا حالات بڑے ہوئے ہیں، یہ دی وجہ نال ساری امت پریشان اور بیچاری ڈگمگا رہی ہے۔ آئیے نبی دے غلاموں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اور میں آپ کو یہ اینڈ پہ بتا کے جاؤں گا، یہ جو پیغام ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے فقیروں کا پیغام ہے، یہ اولیاء اللہ دا پیغام ہے۔ اور میں چونکہ سلسلہ چشتیہ دے وچ رہ کے گفتگو کرنی ہے، آپ توجہ کرنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت امام حسن مجتبیٰ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور تشریف لے آندے نا تے اپنے بچے نو چک لیندے، حضور پھر اپنی گود وچ بٹھا دے، دھیان ہے تہاڈا۔ اور جامع ترمذی وچ حدیث واقع حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور جانتے ہیں، کہا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے۔ اچھا، یہ دونوں شہزادے حضور دے ہونے جنہوں دے نام خود حضور رکھے ہیں۔ ہاں جی، حضرت امام حسن دی واری جدو حضور آئی ڈیوٹی وچ اندر داخل ہوئے تو حضرت مولا علی پاک کھڑے سن، حضور نے فرمایا علی مبارک ہوئے پتر دی، فرمایا نا کی رکھے ہے؟ عرض کی تھی حضور میں نا اپنی مرضی نہ رکھے ہے، فرمایا وہ نا دس کی ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا نام شبر رکھے ہے، فرمایا شبر بھی سونا ہے پر میرا دل حسن رکھیے۔ تو جدو حضرت امام حسین پاک دی واری آئی اس وقت باقاعدہ خواب بیان کر دیتا سی حضرت ام فضل نے، تو حضرت امام حسین پاک دی واری حضور پھر آئے، فرمایا علی مبارک ہوئے، حضور خیر مبارک، فرمایا پتر دا نا کی ہے؟ عرض کی تھی حضور نا شبیر رکھے ہے، فرمایا شبیر بھی سونا ہے پر میرا دل اپا حسین رکھیے۔ یہ نام وہ نام ہے جو خود رسول پاک نے رکھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم ویکھو توجہ کرنا، حضور نے دونوں شہزادے نو ایتھے بٹھا کے میرے محبوب نے کیڑے پیارے جملے بولے، توجہ نہ سننا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے غلاموں، یہ دونوں میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ایسے ہی باب کے اندر اگے حدیث پاک کے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک گل تے رکی نہیں، گل اس تو اگے لنگ گئی، جیڑا انہاں دی تابع داری کرے وہ جنت دا وارث ہے، جیڑا انہاں دی تابع داری کرے۔ او تھائیں جنہاں انہاں دی تابع داری کیتی ہے، اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اے چونکہ لفظ تھوڑا جا وزنی ہے، اتنے میں قرآن دی آیت پڑھنا، بیمار بندہ تو نہیں قرآن سن سکتا نا، صحت مند بندہ سبحان اللہ کے۔
اللہ دی توفیق نہ اونچی رکھو سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تلک اس میں اشارہ للبعید ہے. میرے رب نے فرمایا تلک او جنت. اگر لفظ آ جائے ذالکا دا مطلب ہوندہ ہے آ, اگر آ جائے تلکا تے دا مطلب ہوندہ ہے او. میرے رب نے جدو ذالکا فرمایا تے ادو بھی جملہ بڑا کمال ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا جڑی تیرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن جنت دیواری میرے رب نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت میری ہے, یہ دے بناون والا میں ہاں, یہ دے سنگھارن والا میں ہاں, یہ دے سوارن والا میں ہاں. حوراں نے جنت میریاں نے, غلمان جنت میرے نے, سارا جنتی ماحول میرا ہے. یا اللہ کہنا کہ جانا ہے. فرمایا میں اپنے بندیاں نو دے چھڈیے. یا اللہ جنت دے مالک جنت دے وارث کون بندے نے؟ یا اللہ او بندے نے جنہاں کو رقبے بڑے نے. یا اللہ او بندے نے جنہاں کو جاگیراں بڑیاں نے. یا اللہ او بندے نے جنہاں کو جناب والا بادشاہ موجود ہے. اے میرا ربا وزیر مشیر جنت دے وارث نے. فرمایا نہیں او جنت دے وارث نہیں. یا اللہ جنت دے وارث کون ہے؟ فرمایا من کان تقیا. جنت دے وارث ہونے جنہاں نے تقوی اختیار کر لیا. اگر تقوی دی گل قیامت تک کوئی بندہ کردا رہے گا فرید الدین دا نام ضرور آئے گا. ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ تقوی دی گل کرے گا فرید الدین دا نام آئے گا. اگر کوئی بندہ تقوی دی گل کرے گا معین الدین دا نام آئے گا. اگر کوئی بندہ تقوی دی گل کرے گا نظام الدین دا نام آئے گا. انہیں چلدیاں کوئی گل کرے گا قبلہ عالم محاروی دا نام آئے گا, توسے دے فقیر دا نام آئے گا, سیال دے پیر دا نام آئے گا, چشتی فقیر دا نام آئے گا. اگر کوئی جنت دی گل, اگر کوئی تقوی دی گل کرے گا میرے بابا جی سخی غلام قادر دا نام آئے گا. میں گزارش کرنا چاہنا, زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا. میں کیا ہوں جی اگر تقوی اختیار کرنے والا جنت دا وارث ہے, کوئی مولوی اینٹ دا چولہا نہ پھلے, کوئی مولوی پریشانی نہ لوے, کوئی سکالر جناب والا اپنے آپ نو بے قرار نہ کرے. اگر جناب والا تقوی اختیار کرنے والا جنت دا وارث ہے پھر میں کہ فرید الدین دی مرضی ہے بھاویں جنت دا بوا ایتھے کھولے بھاویں پاک پتن کھولے. توجہ ہے بھائی؟ نہیں اجے تی بے قراری اونچی ذرا رکھو نا سبحان اللہ. میں کہا اگر فرید الدین دا نام آئے کہ یہ متقی ہے, اگر نظام الدین کا نام آئے یہ متقی ہے, اگر صفی غلام قادر کا نام آئے کہ فقیر متقی ہے, پھر میں کہ متقی دے بارے تھی اللہ قرآن اعلان کر رہے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت دے وارث نو جنت دا وارث ہوئے جڑا تقوی اختیار کر لے. میں کہ پھر فقیر دی مرضی ہے بوا ایتھے کھولی رکھے, بوا پاک پتن کھولی رکھے. اے دے اندر تے میں کہ ڈینگی مک گیا. توجہ ہے بھائی؟ ڈینگ تو اونی دیر سی جنی دیر قرآن دی آیت تے اطلاق نہ کر دی. اچھی بولو یا سبحان اللہ. اے تے فرید دی بہشتی تے قرآن آیا, اچھی بولو. میں کہا محرم شریف دے پہلے دنوں میں بہشتی کا دروازہ کھولیا, کئی بندے ایویں کندھ بجتے پھرے. دیکھیں جی یہ کیا, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی, یہ بہشتی کیوں جاتے ہیں؟ میں مستند بزرگ دی دلیل پیش کرنا. توجہ اونچی آخری ذرا سبحان اللہ. اچھا تسی ایتھے دے وسیبی ہو, تانوں سارے نوں پتہ ہونا ہے بابا جی نوں کدی بہشتی لنگدا ویکھیا ہے؟ ایک نہیں کئی واری لوکاں ویکھا ہونا. ایک واری نہیں, اے او فقیر نے جڑے کدی بھی پٹھا نہیں کرتے. اے جدوں بھی کرن سیدھا ہی کردے ہیں, کیونکہ جے پٹھا کرن تو میرا رب نماز وچ ہر بندے نوں ائی نہ آکھے بھی جی میری بارگاہ وچ منگنا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راہ تے چلا دے, یا اللہ سیدھے راہ تے چلا دے. ایتھے گل ویسے ہو جاندی تو گل پوری سی, لیکن میرے رب نے نال وضاحت فرمایا گل سن کیڑا سیدھا راہ ہے, کیڑا منگنا ہے. اگے پتہ کی آندا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا دے جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے. تے انعام یافتہ کون نے؟ من النبیین و صدیقین, نبی انعام والے, صدیق انعام والے,
शुहदा इनाम वाले, सालिहीन इनाम वाले। मैंने कहा सालिहीन मुत्तकीन, ये वही बुजुर्ग हैं जो सालिहीन और मुत्तकीन हैं, तो फिर ये हैं इनाम वाले। कहा 14 सदियां गुजर जाने के बाद उन लोगों का हाल क्या होगा कि जो कहते हैं नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो टूट जाती है। मैंने कहा तुम नबी के ख्याल को रोते हो, हम अल्लाह के फकीर का ख्याल कर लेते हैं। नमाज में कोई बंदे ने किसी ने मैं ना लेते नहीं, सीधी सामी गल है। अत्तहियात की आंदा आंदा तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हुजूर का तो ख्याल आ गया ना, रहमतुल्लाहि व बरकात का भी ख्याल आ गया, रहमतां भी हो गई, बरकतां भी हो गई। अगले लफ्ज थोड़े जे वजनी ने, इस तो ज्यादा भारे ने जेडे अपने उत्ते भार पा दे सन। आंदा सलामु अलैना, या अल्लाह साढ़े सारे ते सलाम होवे, जेडे अगे बैठे ने उन्हां दे, पिछे बैठे ने उन्हां दे, सज्जे बैठे ने उन्हां दे, खब्बे बैठे ने। मौलवी माप ते तर्जमा पूछ लिया जे, कोई गल नहीं, उच्ची सुभान अल्लाह। मैं कहा भावें पैमाइश कर दे, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह हम सब पर सलाम हो, जो आगे हैं वो पीछे हैं, जो इधर हैं वो उधर हैं। मैं कहा या अल्लाह इत्थे बस। फरमाया नहीं है चलना है तू, तेन मौलवी पता नहीं है, अजे राती तो तकरीर करते बाबे गुलाम कादर दी बारगाह विच पेश करके आए हैं, तेन अजे पता नहीं है। मैं कहा या अल्लाह किवें, बस इत्थे ठीक नहीं, असीं अपने आप नूं सलाम कर लईए, मसीह ते बैठे हैं सारे, या अल्लाह खुश है। फरमाया मैं खुश हाँ, लेकिन राती जिथों तकरीर करके आए हैं सलाम ओनू करना है। मैं कहा या अल्लाह ना लेके, फरमाया नहीं जामे लफ्ज बोल, अगर ना लेगा तो मौलवी मर जाएंगे। नाम नहीं लेना, नाम लेगा तो कोई मर जाएगा, किसी की मौत का समा न कर, बस नाम ना ले, जामे लफ्ज बोल। मैंने कहा अल्लाह क्या, मेरी नमाज है ये मेरे लिए जरूरी है, ये जनाबे वाला वाजिब का दर्जा रखती है तशहुद। अगर कोई तशहुद ना पढ़े, सुबह से लेकर शाम तक क़याम में खड़ा रहे, अल्लाह कबूल न करे, कोई सजदे करता रहे, अल्लाह कबूल न करे, जब तक तशहुद न पड़ेगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी। कहा अल्लाह क्या कहूं, कहा मेरे मुस्तफा ने कह वा अला इबादिल्लाह सालिहीन, उन्होंने भी सलाम होवे जेड़े मौला तेरे साले ने। उच्ची बोल यार, बंदे भज गए इकबाल को, कहने लगे इकबाल सानू समझ नहीं आ रही। इकबाल नू जानते हो? नहीं जानते तो उन्होंने माड़े माड़े वाल पुठे वाए ने। एक बंदे ने स्कूल के हर प्रिंसीपल के मगरले पासे तो फोटो लग्या है, मुंह च उन्हें घड़ी हुई कच्ची पिलसन पाई। मैं कहा पिलसन तो पक्की करा दो, सारे मास्टर आल पिलसन पक्की करा दो, मुंह च कच्ची पिलसन पाई, घड़ी हुई पिलसन है। इकबाल नूं पुछण लगे, कहण लगे यार तू बाहरों पढ़ के आया, इत्थे यार मौलवी कोल मसला पुछने एक दूजे दे विच वजन लग जांदे ने, तू बाहरों पढ़ के आया, सियाणा बंदा कोई गल कर यार। कहण लगा की गल है? आंदे असीं सुनिया भी नबी दा ख्याल आ जाए नमाज टुट जांदी कि बच जांदी, इत्थे अपना तफड़ी पई खड़ी। इकबाल आखा किसी मौलवी तो, उन्हें आखा जिसले मौलवी तो पुछने तो लड़ पैंदे ना, तू दस मौलवी को पुछ ही खड़े। अच्छा इकबाल आखा मेरा ख्याल है जितना चिर हुजूर दा ना आवे हुंदी नहीं। बंदे वेर गए, उन्हें कहा नहीं यही नहीं हो सकता, दलील देनी पैगी। उसका दलील साफ है, मैनू तुहाडे सामने मैं हदीसां पढ़ा तुहानू समझ नहीं आनी। उन्हें कहा दलील साफ, हाँ की दलील है? उस आख्या जिसल बंदा अं चाहता ना हाथ अं, जेड़ा हुजूर दा गुलाम है उन्हें फौरन ख्याल आ जाता मेरे हुजूर अं चाहे, जिसल बनसी उन्हें फौरन ख्याल आए हुजूर अं बनने, जिसल रुकू गया उन्हें ख्याल आए हुजूर अं झुके, जिसल सजदा किया उन्हें ख्याल आसी हुजूर इंज सजदा किया है, जिसल तशहुद फरमाया उसने ख्याल आसी हुजूर इंज तशहुद फरमाया, जिसल सलाम फेरिया उन्हें ख्याल आसी हुजूर ने इंज सलाम फेरिया। इकबाल आंदा आंदा मेरा ख्याल है तकबीर तहरीमा तो लैके सलाम तक बंदा तसव्वुर मुस्तफा तो निकल सकता ही नहीं। हुण जेड़े जुमले बोले वो जुमले तेरे वास्ते हदिया कर रहे हैं, उची तरह आखने सुभान अल्लाह। इकबाल आंदा है आजा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना, किसी को देखते रहना, नमाज थी तेरी किसी
کو دیکھتے رہنا نماز تھی. توجہ ہے حضور دے غلاموں؟ حضور دے بوئے تے بندہ جاوے تو اچھی ساں نہ نکلے. دھیان ہے کہ نہیں؟ اچھی ساں نبی دے غلام پتہ حضور دے دروازے تے کیویں پہندے جاتے، حضور نو سلام پتہ کیویں پیش کردے. جے باہر بوئا کھڑکاون دی لوڑ آندی تو اللہ تو بوئے تو کھڑکاون تو اٹک دیتا نا سورہ حجرات دے اندر. نبی دے غلام اے انگلیاں دے جڑے اگلے پورے ہوندے نا اے حضور دے بوئے تے جاتے این لا تے این چومدے ہیں. انج لاونے حضور دے دروازے تے پورے این چوم لینے. جبریل بھی آوے محبوب دے دروازے تے پیچھے تو گردن نیویں ہو جائے. اچھی بولیے. اور چلو میں یہ بھی ایک بزرگ دی تسی نا سنے ہونا ہے، حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی علیہ رحمت. آپ دے بڑے بیٹے نے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی، چھوٹے نے بڑے بیٹے نے قمر الدین سیالوی، چھوٹے نے فخر الدین سیالوی. حضرت خواجہ فخر الدین نے ایک جملہ بولے تھوڑے ہدیہ کر رہے ہیں، ذرا محبت نہ آخنی سبحان اللہ. اندر حضور دے بوئے تے بندہ کیویں جاوے اچھی کھڑکا بھی کرسی تا اعمال صفر ہو جیسا. آپ فرماتے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ آستانہ علی غلام قادر چشتی. اچھا میں لطیف جے جملہ ایک ہو رہے. انڈیا وچوں ایک فقیر چلیا حضور دی بارگاہ وچ حاضری واسطے، حضرت پیر بیدم شاہ وارسی. جدو حضور دے دروازے پہنچے پھر تمہیں پتہ ہی ہے جڑے حاجی لوگ گئے نے ویکھے ہونے بھی اتنے جاندے سار متوے بندے دے بکھے پی جاندے. اس حضور دی بارگاہ چ میں سلام پیش کیتا تے اینے جی پتہ تے لگن نہیں دیندے نا بھی یا موڑے تو کھڑے تے بواں تے مارتے تے نال ہی آندے الا مطلب جل کے بلا آندے ایدے نہیں ائی منہ کر. وہ بندے بڑی مطلب وہ بہوں چڑھ جاندے بندے انہاں ہی ماریا نا ایک دکا جا تے بزرگ سی پھر سفر پیدل کیتا تے تھکیا سی. اس آکھا گل سنو یار یہ تو تسی ہمت والے ہو کر گئے ہو، حوصلہ کرو ایویں نہیں کرنا سی یار. انہوں نے کہا نہیں علامت ادھر ادھر ویکھ ادھر نہیں ویکھنا. اس آکھا پھر ایویں کرو ایک تھالی لیاؤ ایک چھری لیاؤ. اس آکھا کی کروں میں؟ اس آکھا اکھاں کڈنا، اکھاں کڈ دینا تھالی وچ رکھ دینا اتنے کپڑا پا دینا. آندے کر لینے لیکن یہ فائدہ کی ہو سی؟ انہوں نے کہا فائدہ کی ہے بس یہ میرا تحفہ ہے حضور دی بارگاہ پیش کر دیا جی. انہوں نے کہا تحفہ بھی تیرے حضور دی بارگاہ پیش کر دیں گے. جلیا یہ دس ہوئے گا کی فائدہ کی ہوئے گا؟ آؤ پھر حضور دا غلام سی پھر فقیر بولے. آپ نے فرمایا ہوئے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے. نے کہا دسو تو صحیح جی یہ فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا جس ویلے وہ کپڑا چک کے محبوب ویکھے گا میری آنکھاں اور رکے مصطفیٰ ویکھ لیں. بیدم شاہ وارسی پھر بولیا انہیں گھر رکھی نہیں. آپ فرماتے نے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. اچھا ضمن گل آ گئی، زیادہ زور نہیں تھوڑا لوانا، توجہ چاہیے. جی حضور دا بچہ آ جائے
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف بیٹھے ہیں اثر کی نماز پڑھ کے باہر تو دور تو بچیاں روٹیاں لا رہی ہیں، دوسرے پاس ایک مائی نے آواز دیتی اس آگا کڑیے ساریاں کڑیاں روٹیاں لا کے تو اجے اتنے کھڑی ہیں، اس اگوں ماں نو آواز دے گا انہاں کہ اماں جے لگیاں ہوندیاں تے ایتھے رہنا سی۔ وہ بڑی بے قراری ہوگی حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رون لگ پے۔ نماز مغرب تو بعد آپ کے مرید کٹھے ہوئے کہنے لگے بابا جی اتنی شدت نہ رونا ہے دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جے لگیاں ہوندیاں تے ایتھے رہنا سی۔ اس سے رات سفر رختے سفر بننے تیاری کی تھی، راتوں رات نکلے۔ توجہ کرنا حضور دے غلاموں، لمبا پینڈا، کئی دن گزر گئے، کئی راتاں گزر گئیاں۔ عصر تو بعد وادی ہمراہ پہنچے، شام ہو گئی۔ اس پہاڑی دے اوپر چڑھ کے ویکھیے تو حضور دا گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ اتنے جدو چڑھے نا آپ نے فرمایا چلو یارا تسی ڈھلے پی رہے ہو، انہاں کہا نہیں حضور ہن نہیں ٹریا جاندا، پیرا چھالے پی گئے، پیر سج گئے، حضور ٹریا نہیں جاندا ہن اس تو اگے نہیں۔ آپ نے فرمایا نہ یارا تسی ہمت کرو، تھوڑی جی ہمت کرو، سامان مینوں دے دیو، میں سامان چک لینا، ہمت کرو۔ انہاں کہا نہیں حضور ہن نہیں ٹریا جاندا، بس بندے لیٹنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے، جے لگیاں ہوندیاں تے ایتھے رہنا سی۔ اے تو ہن تے پینڈا ہی کوئی نہیں، جے لگیاں ہوندیاں تے ایتھے رہنا سی۔ اللہ اکبر۔ تے بے قافلے والے سو گئے، میرے علی شاہ نے ستے۔ آپ اسے استراب دے اندر، اسے بے قراری دے اندر، اسے بے چینی دے اندر۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلی اداس گھنیری ہے، لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ بس اے جملے بار بار زبان تے جاری نے۔ کملی والے آقا تشریف لے جدو حضور نو ویکھیا تے بول پے، کہن لگے سورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں۔ تو جدو مرید اٹھے تو انہوں نے ویکھی نا حضور دی خوشبو، تے کہن لگے بابا جی آج کمال خوشبو لائی۔ آپ نے فرمایا نا حضور آئے۔ انہوں نے کہا پھر حضور دا تعارف کیے۔ آپ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بریاں۔ اچھا انہیں قافلہ چل پہ اگے، میں اتنے گل روکنا نہیں چاہنا، ایونٹ تے لے جانا چاہنا۔ قافلہ چل پہ اگے، جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچے مسجد نبوی شریف وچ، نال قافلے والے کہنے لگے بابا جی حضور وادی ہمراہ آئے نا؟ فرمایا ہاں وادی ہمراہ تے حضور نے کرم فرمایا ہے۔ تے کہنے لگے ہن تے حضور ایتھے کول نے، ساڈا بھی دل کردا حضور ویکھن نوں۔ آپ فرمایا پھر کی آندے ہو؟ میں کہا جی جو حضور اگر ایتھے ہن کرم فرما دے تے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ تے ہن حضور دی بارگاہ وچ بھلا کرنا کی ہے؟ اچا ساں بھی نہیں لینا۔ پر میں قربان جاواں اے تے ساں اچا آوے ہی آوے، کیوں؟ اس لئی کہ اے تے اس گھرانے دا فرد ہے جڑے محبوب دے کندھے تے چڑھ تے کھیڈے نے۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ آپ نے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونیا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولا، اے نبی دے غلام میرا رب قرآن چلان کرے، میرے نبی دے دروازے تے جاؤ تے کوئی اچھی آواز نہ دے، میرے نبی دے دروازے تے جدو نبی دے غلام جاون تے اپنی جناب والا پوریاں دے نال محبوب دے دروازے نو جا کے دستک دیندے نے، لیکن انداز نہیں لا لائے کہ اس گھرانے دا فرد ہے، اس گھرانے دا لاڈلا پھل ہے جس دی گھرشان ہے کہ نبی دے کندھیاں تے وی کھیلن، میرے مصطفیٰ بے قراری نہ کرن، بلکہ صدیق اکبر سامنے آ جان اور حضور چل رہے ہون۔ صدیق اکبر بول کے کملی والے نو کہندے نے، اے پیارے حسین نو کہندے نے، اے حسین تیری سواری بڑی کمال ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے پیارے صدیق ذرا ویکھ تے صحیح سوار کتنا کمال ہے۔ تائیں کسے کہنے والے نے کہہ دیتا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود
میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ کہ اس گھر دا فرد ہے جدی شان ہے کہ نبی دے کندیاں دے کھیل رہے نے، پیارے میرے علی نبی پاک دی بارگاہ وچ کھڑے نے، مریداں دا مجمع موجود ہے، مسجد نبی شریف ہے، حضور دی بارگاہ چرچ کرنے واسطے آرڈر کی آواز اچھی نہ ہوئے، لیکن میرے علی نبی دا پوتر ہے، نبی پاک دی بارگاہ وچ چرچ کر کے کہندے نے آندے حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، ایک نوری چھات بھی کھاؤ ڈھولن، اوہا مٹھیاں گالیاں لاؤ ڈھولن، جڑیاں وادی ہمارا سن کریاں، بس اے لفظ بولے نے، اتنے کملی والے آقا تشریف لے آئے، پھر نبی پاک دے سارے غلام رخ مصطفیٰ نو ویکھن لگ پے، پیر مہر علی بھی کملی والے دا محبوب دا چہرہ ویکھ رہے نے، آپ دے سارے مرید بھی ویکھ رہے نے، پیر مہر علی بے ساختہ بول کے کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جانی۔ لو حضور دے غلاموں توجہ کرنا، بس گل میں ریڑے لائی کھڑا جو اچھی سبحان اللہ کہہ دو، توجہ ہے بھی آپ دی گل کتوں چلی سی؟ گل چلی سی کہ حضور نے دوویں شہزادے ایتھے پائے تے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے دوویں پتر جنتی جواناں دے سردار نے، تکڑے ہو سبحان اللہ اچھی آپ۔ سانو جتنی بھی عظمت جتنی بھی شان نبی دی آل دی دسی وہ نبی دے اصحاب نے دسی، لیکن چونکہ میں گزارش کرنی ہے ذرا سب احباب نے منت نال توجہ نہ سننی، ساڈے ہاں جڑی افراط و تفریق دا شکار کیتا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے پھر اہل بیت کو بچھاڑ دیا۔ توجہ کرنا، حضور دے وصال شریف تو 6 ماہ بعد حضور دی پاک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا وصال شریف ہویا۔ دھیان ہے میری طرف؟ دیگر ویلے حضرت مولا علی پاک نو آپ نے بلایا، دھیان رکھنا ہے گل تے، آپ نے فرمایا آج شام میں اپنے ابا جی دی بارگاہ حاضر ہو جانا، رب دی بارگاہ پیش ہونا ہے، اپنے خالق حقیقی دی بارگاہ چلا جانا ہے، لیکن علی سوائے تیرے دنیا دی کسی عورت نے بھی فاطمہ دے سر دا وال نہیں ویکھیا۔ میں ٹھیک ہے، فرمایا جڑا میرے واسطے غسل دا پانی ہی ہے نا، وہ دے واسطے ایک پردہ درمیان وچ کھڑا کیتا جائے اور ایک بہت بڑا ٹپ رکھیا جائے، تسی پرلی سائڈ تو پانی پانا ہے تے ایک خاتون میں دسنی ہاں جیڑی مینوں غسل دے گی۔ آپ نے فرمایا دسو کون ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا انہوں دا نام ہے حضرت اسما بنت امیس۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر دی بیوی ہے، عائشہ دی ماں ہے، اچھی بولیے سبحان اللہ۔ سید عائشہ پاک دی اماں جان حضرت اسما بنت امیس، آپ نے فرمایا کسی اور عورت کو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، میرے جسم کو اگر غسل دے گی تو وہ حضرت اسما بنت امیس دے گی۔ آپ پانی ایک بہت بڑے ٹپ میں ڈالتے رہنا اور جناب اسما بنت امیس مجھے غسل دے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہاں پر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں دیکھیں جی کہ حضرت فاطمہ کے جنازے پر صدیق کو نہ بلایا گیا، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ارے دیوانوں، ارے پاگلوں، یہ تو مجھے بتاؤ جن کے گھر میں غسل ہو رہا ہے، جن کے گھر میں تیاری ہو رہی ہے، ان گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فاطمہ پاک کا جنازہ کب ہوگا۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی جہالت ہے، حضرت فاطمہ کے جنازے کی تیاری حضرت مولا صدیق اکبر کے گھر میں ہوگی۔ اور میں ایک اگلی گزارش بھی کر دیا، میں نکی جی گل اتنے چھڑ کے نہیں جانا، توجہ ہے تہاڈی؟ 2.25 سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر دا وصال ہو گیا، توجہ ہے تہاڈی؟ سیدنا صدیق اکبر دا وصال ہویا، عدت گزری،
حضرت اسما بنت امیس نو حضرت مولا علی پاک نے خدمت نکاح بھیجا، یعنی آپ نے انہوں نے دعوت نکاح پیش کی تھی. آپ نے فرمایا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے دشمنی ہوئے، جنہوں نے لین دین نہ ہوئے. اور اس ویلے حضرت فاطمہ نے ایک وصیت پیش کی تھی اور توجہ نہ سننا، وصیت کی سی. آپ نے فرمایا پیارے علی میرے 4 بچے ہیں، میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو میرے یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، ایک زینب ہے اور ایک ام کلثوم ہے. یہ میرے 4 بچے ہیں، 2 شہزادیاں ہیں اور 2 شہزادے ہیں. اے پیارے علی یہ کسی کے بال بوتے پہ نہ چھوڑنا، ان کو کسی اور کے گھر نہ بھیجنا. یہ اسما بنت امیس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ مانوس ہے، تو میرے یہ بچے اسما بنت امیس کو دے دینا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بچوں کی پرورش پیارے صدیق اکبر کے گھر میں ہو وہ دشمن نہیں ہے، وہ یار ہے پیارے. حضرت فاطمہ الزہرا دے بچے حضرت مولا صدیق اکبر دے گھر پڑے. اور جس وقت حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا، توجہ کرنا میں ایتھے زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے پتہ ہے تسی الجھ جاؤ گے. یاد رکھنا حضور دے غلاموں، لیکن چونکہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہاں پہ بے قراری اور اضطراب نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا، عدت گزر جانے تو بعد حضرت سیدنا مولا علی پاک نے حضرت اسما بنت امیس نو خطبت نکاح بھیجیا. آپ نے فرمایا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسما بنت امیس نے آگے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرا بیٹا محمد بن ابی بکر ابھی چھوٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، اور میں اب آپ سے نکاح کر لیا تو یہ پھر میرا بچہ اس کے پالنے والا کون ہوگا؟ بڑی بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صدیق اکبر مجھ سے ناراض ہو جائیں. تو پیارے علی نے جواب جو دیا ہے وہ دل پہ لکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ محمد بن ابی بکر آپ مجھ سے نکاح کرو، میرے بچے پہلے ہی آپ پال رہی ہیں، تیرا بچہ یہ علی پالے گا. میں کہا کو واٹ کاٹ دے بخاوے، تیرا بچہ علی پالے گا. پھر مولا علی سے نکاح ہوا حضرت اسما بنت امیس کا جو صدیق اکبر کی بیوی تھی. ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے یحییٰ ابن علی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امت میں یہ تفرقہ کیوں ہے؟ امت کیوں اصلاحات کی طرف نہیں جانا چاہتی؟ امت یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں میں مبتلا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور نبی کی آل میں کیوں 2 فرقے بنانا چاہتی ہے؟ امت کو چاہیے کہ اس نہج پہ آ کر کھڑی ہو کہ یہ نبی کے اصحاب اور نبی کی آل ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. ہمیں یہ سبق اللہ کے ولیوں نے دیا ہے. اور جڑے تسی کربلا سنیا نا کہ میں کربلا سنامن نہیں آیا، میں صرف ایک ہنٹ سے ایک اشارہ دینے واسطے آیا. جس وقت کربلا ہونے لگیا نا تھوڑا دھیان ہے میری طرف. اس وقت ایک ناسبی فرقہ چلا ہوا ہے نبی کے غلاموں. وہ اس کی حرکت کیا ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کو تحقیق کرنا چاہ رہا ہے کہ حسین پاک تو ہنگامی شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ حوالے جات پیش کیے جا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار نے مدینہ شریف میں حضرت حسین پاک کو روکا کہ آپ نہ جائیے. پھر وہ روکتے روکتے رستے میں روکتے یہاں تک کہ حرم مکہ میں داخل ہو گئے. مکہ شریف میں جب آئے تو پھر آپ نے باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا حسین کو روکو، یہ کوفے میں نہ جائے. تو لہذا پھر حسین ان کے کہنے پر نہ رکے، پھر ہنگامی طور پر چلے گئے اور وہاں جا کر ہنگامی قتل ہو گئے. تو یہ پاک حسین کی شہادت کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے ایک فرقہ. یاد رکھنا نبی کے غلاموں، میرے پاک نبی کے یہ پیارے حسین یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ حسین وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوسا ہے، جس کی زبان محمد خود چوسی ہے. خود سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کون ہے؟ کہ جڑی پاک حسین دے نال بی بی زینب جا رہی نے انہوں نے شوہر جی نے اچھی بولیے. آپ نے اوکھا بہت ہے اچھی آخری سبحان اللہ. میں نے پتا ہے تو کلیجہ منہ نو آندا نا یہ کیا ہے جی مولانا آپ نے تقریر غلط شروع کر دی ہے. مجھے پتا ہے لیکن یہ اہل سنت کو ہم نہیں بتائیں گے تو فرشتے نازل نہیں ہوگے. یہ ہم نے پیش کرنا ہے اور یہ اللہ کے فقیر کی بارگاہ میں بیٹھ کر پیش کرنا ہے کہ اہل سنت تم ٹھیک ہو، تم کسی کے ہتھے نہ چڑھ جانا. یہ اللہ کے اولیاء کا پیغام ہے. اور میں یہی دربار چشتیہ میں بیٹھ کر ایک چشتی فقیر کا آپ کے سامنے پیغام پیش کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کون ہیں؟ یہ پاک زینب کے میاں جی ہیں.
حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا پیارے حسین نہ جائیے. تو پھر جس وقت مکہ شریف دے وچ صورت حال بنی, لوگ کٹھے ہو گئے, اس ویلے آپ نے وہ خط جڑے آئے سن کوفے وچوں انہوں دی بوری کھول دیتی. آپ نے فرمایا لو پڑھ لو. جو خط پڑھے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے فرمایا ٹھیک ہے. اگر جی نہیں وہ انہوں نے روکا. میں کہا انہوں نے روکیا تو بیوی نال گل دیتی. میں کہا چلو اگر یہ بیوی تو حسین کی بہن ہے, وہ تو چلو کئی کہہ رہی ہوگی کہ نہیں میں تو اپنے بھائی حسین کو نہیں چھوڑوں گی, آپ جاتے ہیں تو جائیں. میں نے کہا چلو وہ تو بہن لگتی ہے حسین کی, وہ تو نہیں رکی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے پھر چھوٹے بچے اونو محمد بھی بھیج دیے. یہ صورت حال ہے نبی کے غلاموں. تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک نے خط پیش کیے اور کربلا لگیا. بس میں اتنے نہیں جانا چاہتا, ایک جملہ صرف تمہیں پیش کرنا ہے. کربلا ہویا, کربلا ہونے تو بعد پھر صدیاں گزر گئیاں. صدیاں گزر جان تو بعد حضرت خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری لوگ اکٹھی ہو گئی, ایویں مجمع لگ گیا. لوگ اس طرح وچ بڑے پریشان نے. انہاں لوگوں مولویاں نے دو آپس چک چکا چھڈیا سی. کہنے لگے تم کیا بات کر رہے ہو, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ دیکھیں حسین پاک کے خیموں میں اذان ہوتی تھی, مد مقابل جو لشکر یزید ہے وہاں پر بھی اذان ہوتی تھی. حسین پاک بھی جماعت کرواتے تھے. پھر لشکر جو سامنے مد مقابل ہے وہاں پر بھی جماعت ہوتی تھی. ادھر بھی اذانیں ہیں, ادھر بھی جماعتیں ہیں, ادھر بھی اذانیں ہیں, ادھر بھی جماعتیں ہیں. ادھر قرآن کے حافظ موجود ہیں, ادھر بھی قرآن کے حافظ موجود ہیں. تو لہذا امت کو چاہیے کہ اس شور و غل میں نہ پڑے, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. میں نے کہا نبی کے غلاموں, ہمیں اللہ کے فقیر اولیاء اللہ نے, ہمیں چشتیوں کے بادشاہ نے یہ سبق دے دیا ہے. کہا تم کسی کی بات پہ کان نہ دھرنا. تو پاک معین الدین سے پوچھا گیا پیارے معین الدین بتائیے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے؟ تو پاک معین الدین نے کہا دین است حسین. آپ نے فرمایا لوگوں پریشان نہ آیا جے دین حسین نہ آئے. اچھی بولو پھر سبحان اللہ. دین است حسین, دین پناہ است حسین. پاک معین الدین نے فرمایا دین حسین کے ساتھ ہے, دین کی بقا حسین کے ساتھ ہے. میں نے کہا پیارے معین الدین اذان نے ادھر ہے, کہا ہوتی رہے. پیارے معین الدین جماعتیں ادھر ہیں, کہا ہوتی رہے. پیارے معین الدین وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کہا پڑھا جائے. میں نے کہا تو پھر وجہ, کہا جو دین ہے وہ حسین کے ساتھ ہے. ہن جندا دل کرے جتھے دل کرے جڑے فرقے دے ڈائے چڑھیا پھرے بجیا پھرے, سانو انہوں کہن دی لوڑ نہیں. یہ چشتیہ پیغام ہے, اچھی آنکھوں سبحان اللہ. توجہ ہے آپ دی. آپ نے فرمایا دین حسین نہ آڑے, تو ہم پھر حسین نہیں ہے نا. اچھی مڑ بولو سبحان اللہ. نہیں 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 میں بیمار ہوں بہ کے نہیں, اچھی طرح کو سبحان اللہ. میں گل مکانا اچھی ایک باری اور ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. بس چلو ٹائم ہو گیا پورا. لو توجہ کرنا حضور دے غلاموں. دین است حسین, پاک حسین دے نالے دین. ہم ماننے والے ہیں پاک حسین کے اور معین الدین کے. ہم چشتی ہیں اور ایک نمبر چشتی ہیں, دو نمبر بھی نہیں ہیں. وہ ناسبی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یزید بھی ٹھیک تھا. میں نے کہا یہ لمحہ فکری امت کے لیے, تم جب بچے پیدا ہوں ان کا نام یزید رکھنا, ہمارے ہوئے تو نام حسین ہوگا. تمہیں میں نے کہا شوق ہے یزید کے ساتھ تو رہو اور دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد. میں نے کہا تم بھی دعا کرو, جو یزید کے پاسدار ہیں وہ کہا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار کل ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا. لیکن ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں گے پروردگار ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا. فرق نکلا سی. میں کہا اتنے لنڈی کپوری صاحب وق وق ہو جانی, اچھی ادا ہو سبحان اللہ. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ حق ہے اور حق کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. توجہ رہی سی تھوڑی. ایک باری ماڑا جا اور آخ دے لو بس ہوں میں تقریر مکا دینی ہے. مک گئی بلکہ تقریر. اے ایڈی بھری مجلس ہے, یہ ماحول بنیا ہے, رات دی ہے گھڑی ہے. کیوں لوگ اکٹھے ہو گئے, کیوں آ گئی دنیا؟ اے تسی کدی لاہور گئے ہو نا, تو ایک اتنے کھڑا ہے مقبرہ جہانگیر خان, بادشاہ سی جہانگیر بادشاہ. وہ جڑے لاہور گئے نے بندے نے ویکھیا ہونا ہے جہانگیر بادشاہ مقبرہ. وہ جدو مریا نا, وہ دی بیوی نے اپنے ایلچیاں نو تے اپنے نوکراں چاکراں نو کہنا کہا ایتھے لوگ بڑے آن گے تے کوئی بندہ نا کھائے پیے بغیر نہ جائے. انہاں کہا ٹھیک ہے جی. بادشاہ دی قبر بن گئی, دفن ہو گیا. کوئی دی قبر تے فاتحہ پڑھن نہ آیا.
ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲਕਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰਕਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ کوئی نہ آیا۔ پھر اس بعد شہزادی نے، اس ملکہ نور جہاں نے فارسی زبانے سے ایک شعر لکھیا جڑا بادشاہ دی قبر دے اتے لکھ کے لا دیتا گیا۔ اس وقت تو مقبرہ جہانگیر دے مین دروازے تے لکھیا ہے، اتے لکھیا پتہ کی ہے؟ ہم غریبوں کی قبر پر کون آئے گا؟ ہم غریبوں کی قبر پر کون آئے گا؟ بادشاہ دے بوئے دے کی لکھیا پیا ہم غریبوں کی قبر پر کون آئے گا؟ میں کہا سن نبی دے غلام جنہ دی یاری اللہ نال ہے، غزنی چو چلے، میں گل اور ہی مکا لینی ہے، غزنی چو چلے باٹی چوک آوے، تلے دی جھکی پا دے بابا بوے، عمر کلیاں گزارے پیچھے اولاد بھی نہ ہوئے، دنیا تو جائے اولاد بھی نہ ہوئے، تو میں کیا پھبدا ایتھے سے بھی ایتھے قبوت لکھ جاندہ غریبوں کی قبر پر کون آئے گا؟ لیکن میں کیا پھر علی حجویری کے دربار پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا؟ علی حجویری کے دربار تھے حضرت خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے لکھ کے رکھا، آپ نے فرمایا یہ میں وہ جملہ لکھوں گا، یہ چشتیوں کا انداز نرالا ہے، جو ملے اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو چشتی فقیر نے لکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ میں کہا اقبال تو لاہوری ہیں دست صحیح، بادشاہ دی قبر تے لکھے غریبوں کی قبر پر کون آئے گا؟ پھر فقیر کی قبر دیکھ، وہاں پر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ میں کہا اقبال تو بندہ سیانا ہے دست صحیح، فقیر دی قبر تے میں کہا خزانیاں دی گل ہو رہی ہے، بادشاہ دی قبر بیچاری اجڑی پئی ہے، اس کے اندر راز کی ہے۔ اقبال آکھا مولوی حکمت ایک کی ہے، میرے پاک اقبال بھی گل کمال کر دیتی، یہ کلندر لاہوری ہے عام آدمی نہیں، یہ بھی فقیر ہے، اور فقیر بولے تو پھر قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ملا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ یہ فقیر وہ فریب فقیر ہے جس فقیر کا ڈیرا یہاں ہے اور باتیں جنت کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قبر آباد کیوں ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگائی، یہ اب قبر میں ہے، دنیا اوپر سے امڑ کر فیض حاصل کرتی ہے۔ یہ انداز ہے اللہ کے فقیروں کا، یہ ایک کا نہیں، یہ جتنے فقیر دیکھیں گے ان کا انداز ایسے ہی رہے گا۔ ہن میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی دا ترجمہ تقریر ختم، اچھی سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دی راہ وچ جاوے انہوں مردہ نہیں آکھنا۔ میں کہا پروردگار کیوں نہیں آکھن دینا ہے؟ فرمایا نہیں آکھنا۔ میں کہا اے اللہ میرے پروردگار، کیونکہ یہ آیت بالخصوص شہیدوں کے لیے ہے، اے پروردگار اس نے کیوں نہیں مردہ آکھنا، زندہ کیوں آکھنا ہے؟ یا اللہ دے بازو کٹ گئے نہیں، دی گردن کٹ گئی ہے، جسم تڑپنا بند ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اے میرے ربا کیوں نہیں مردہ کہن دینا ہے؟ میرے رب نے فرمایا نہ مردہ نہ آکھیں۔ یا اللہ کیا کا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، مردہ نہ کبھی مردہ کہیں گا تے تو بھی عقل ہوئے گا۔ میں کہا یا اللہ ہماری سائنس ہے، ہم بڑے ٹیکنالوجسٹ ہیں، ہم بڑے دانشور ہیں، ہم بڑے آپریشن کرتے ہیں، اسی مینڈک دے آپریشن تو لے کے بڑے بڑے بندیاں دے آپریشن کر چھڑے نے۔ یا اللہ جدوں دا جسم کٹ جائے گا، جدوں دی دھون لے جائے گی، وہ دا جسم تے ٹھنڈا ہو جائے گا، یا اللہ ساری دنیا اس نو مردہ کہندی ہے، پر مالک تو نہیں کہن دینا ہے۔ اے میرے ربا تیرا قرآن تے اعلان کر رہا ہے، کوئی ایسی مثال بھی ہے بھی اسی چلو زندہ منن واسطے تیار ہو جائیے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں کے دا پیارا نقشہ کھچیا ہے کسی نے، انہیں بڑا کمال دا جملہ بولیا، فرمایا او لوگو
قیامت تک کوئی قرآن دے بارے نہ کہے گا یہ قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، میں کہا قرآن دی آیت دی سمجھ تے بڑی آسانی نال آنی چاہیے، پر یا اللہ بندہ کٹیا پیا ہے، اودی دھون وکھری ہوئی پئی ہے، اودا جسم وکھرا ہویا پیا ہے، جسم تڑپنوں بند ہویا پیا ہے، خون اودا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اونوں چاہیے تے چاہندا ہے، نہ چاہیے تے ہلدا ہی کوئی نہیں، پر یا اللہ مردہ نہیں کہن دینا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جھلے مولوی تینوں پتہ نہیں ہے یا اللہ کی نظارہ سی، فرمایا جا کربلا دے وچ ویکھ لے میرے پاک نبی دے نواسی حسین دا سر نیزے تے وے، لیکن لب ہلدے نے قرآن پڑھیندا آ رہا ہے۔ قیامت تک کوئی بندہ نہیں کہے گا اس قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آئی، میرے پاک حسین نے کربلا میں قرآن کی یہ تفسیر پیش کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی جب بندہ کٹ جائے تو پھر مردہ ہوتا ہے، قرآن کہندا ہے مردہ نہیں آہنا۔ پاک حسین نے قرآن پڑھ کے دسیا، فرمایا او لوگو قرآن دی ایک ایک آیت سچی ہے کہ نواسا میرے نبی دا نواسا حسین نیزے دے اوتے چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک باری محبت نظر آکھو سبحان اللہ۔ نسبت تیری قرآن سے اور تو نعت کے قرآن ہے، نسبت تیری قرآن سے اور تو نعت کے قرآن ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا۔ عمر پاک دا زمانہ ہے، آپ وقت دے خلیفہ نے حضرت خالد ابن ولید لشکر لے کے کفار دے مقابلے میں چڑھ گئے، 40,000 دا لشکر، 10,000 بندہ خالد ابن ولید دے نال، 10,000 پیچھا چھڑ دیتا تے آپ 6 بندے لے تے اگے کھڑے ہو گئے۔ اسلام ایڈی پاور رکھدا ہے، ساڈے والے نے جدوں اسلام پیش کیتا وہ ہاتھی بنی پھر دے، میں کہا مجھے وہ کیوں کھجکان دے پھر دے، یہ اسلام پہ چہرے پہ داغ ہے، اسلام میں پیش کر، میں کہا تو میں ہاتھ بندہ پھر یہ کلمہ میں کہا ایڈا کلمہ کمزور کدو سی جڑا تو کر دیتا، یہ کلمے کا حال جس طرح تم نے کیا ہے ایسا کلمے کا حال نہیں تھا، یہ دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہمارا کلمے کا حال یہ نہیں نہیں۔ 6 بندے لے کے خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے 40,000 بندے دے سامنے، آپ نے کفار نو للکار کے آپ نے فرمایا سنو اے کافرو، ایک ایک آؤ تے خالد نال دے کسی نو دعوت نہیں دیندا کلا لڑسی، لتا تو نکل گئی زمین سبحان اللہ، ڈر گئے وہ گھبرا گئے، آپ نے فرمایا جے ایک ایک آؤ تے خالد کلا لڑسی، تے جے تسی سارے آؤ تو مڑ اسی جے پچھلے نو دعوت نہیں دینے اسی 6 آئے کھڑے ہیں۔ کفر ڈر گیا انہاں کہ نا 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 اسی ایک ایک مریمنا ہے، اسی سارے لڑ سیں۔ خالد ابن ولید گھوڑیاں تے اپنے گھوڑیاں دے یعنی مگرلے گھوڑے دا کڈیالا تے اگلے گھوڑے دی 2 منٹ بند دیتا، ایویں گول کے تیرا بنا لیا، اتنے نبی دے غلام چڑھ گئے، عمر پاک دا دور ہے، 40,000 بندہ سامنے، جیڑا آوے دوڑ جاوے، جیڑا آوے دوڑ جاوے، سارے بجتے آئے دوڑا اڑ گئیاں، لگ گئے اگے گھوڑے کھول دیتے، گھوڑے مگر چلا دیتے، پچھلے لشکر نو آواز دے دیتی آ جاؤ وڑ لو تھان جنی بڑی دی، گھوڑے توڑے، رقبہ سارا ہاتھے وچ لے لیا، حضرت مولا عمر پاک دی بارگاہ وچ خالد ابن ولید نے سلام پیش کیتا، آپ نے فرمایا جی فلاں فلاں علاقے فتح ہو گئے،
فرمایا لشکر کنا لے گئے ہو؟ کیا جی 10,000 دا۔ فرمایا کہ مد مقابل کنا سی؟ انہوں نے کہا جی 40,000۔ آپ نے فرمایا 10,000 بندہ لے کے 40,000 دے مقابلے وچ کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے امیر المومنین لڑائے تو ہم نے 10,000 بھی نہیں ہے۔ کہا لڑے کتنے ہو؟ کہا ہم 6 تھے۔ کیا اسی 6 ہی ساں؟ نہ 6 بندے۔ کہا جی حضور 6 تھے۔ کہا 6 بندے 40,000 کے مقابلے میں؟ کہا ہاں پیارے اتنا جبر آپ نے کیوں کیا اور اتنا فیصلہ اعلیٰ کیوں نہیں آپ نے کیا؟ کہا کیا وجہ؟ کہا 6 بندے 40,000 کے مقابلے میں۔ تو پیارے خالد بن ولید کہنے لگے کہ اے پیارے امیر المومنین میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی پر غالب آ جائیں گی۔ میں تو وہاں قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے اتری ہے یا کسی اور کے لیے آئی ہے۔ تو خالد نے میدان جنگ میں یہ جا کر ججمنٹ کر لیا۔ یقین پہلے تھا، اب یقین محکم ہے کہ قرآن کسی اور کے لیے نہیں، قرآن محمد کے غلاموں کے لیے آیا ہے۔ وہ یہی گل سی میں کہہ رہا ہوں آخو سبحان اللہ۔ یہ قرآن نہ کو سمجھے کسی اور کے لیے ہے۔ ویسے تو قرآن راہ ہدایت ہے، کوئی بھی پڑھے اس کو مل جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ یہ جو چھوٹی جماعتیں بڑی پر غالب آ جائیں گی۔ یہ خالد بتا رہا تھا ان کفار کو کہ میرے رب نے جو کہا ہے نا یہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جائیں گی، یہ 6 ہوں تو 40,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اسلام دی تاریخ، اس واسطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، اسی اللہ دے پاک ولی دے بوئے تے بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ نے عہد کر لو کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہیں، ہم رسول پاک کے اصحاب کے ساتھ ہیں، ہم نبی کی آل کے ساتھ ہیں، ہم نبی کے پاک اولیاء کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کوئی دیکھو نا ہیرا پھیری دنیا کیتی جا رہی ہے۔ میں کہ بہشتی کا ذکر کر رہے سی، یعنی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، بے قراری ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ بہشتی یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ بڑی بے چینی ہے۔ اور میں کہا اس علاقے دے بندے تو بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ساڈے نال اوپرا ادھر دوروں آوے تو جاؤ آدھے تھک جاتا ہے نا، راہ جانے چلو میں نہیں لنگنا۔ میں کہا ایتھوں تے نیڑے، میں کہا بابا جی تو لوگ ویکھدے سن، بابا جی آ جاندے پے او جاندے پے او اگے ایتھے ہے۔ میں کہا جیڑا بندہ جمعے دے ٹائم ایتھوں وضو کرے تے جمعہ بابا فرید پڑھے۔ میں نے کہا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فقیر ہے۔ یہ بندوں کے لیے زمین بڑی ہوتی ہے، فقیر کے لیے زمین چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہی تو لوگ ہیں جن کے پیر نے، جن کے پیشوا نے یہ کہا تھا کہ میری بارگاہ میں پوری کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا کٹا ہوا دانہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، عظمت اولیاء۔ میرے پیر و مرشد حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہشتی لنگے نا، جدوں بہشتی لنگ کے تے آپ دا ایک مرید رہندا سی ادھر ساڈے محمود پور لالے کا ہے، او منچنا باد روڈ تے، اوتھے آپ تشریف لے گئے۔ آپ دا ایک مرید سی مولانا جان محمد صاحب، انہاں کول چلے گئے۔ رات اتنے ٹھہرے، توجہ نہ گل سننی، بس میں اخیرلی گل ہے، جدوں آپ رات اتنے ٹھہرے تو ورلے ایک مولوی سی، وہ اچھا جا وہ بجیا آیا سانجرے، انہوں پتہ لگا بھی پیر میر علی شاہ صاحب اتنے آئے۔ وہ سویرے سویرے بجیا آیا تو کہنے لگا جی کتوں آئے ہو جی پیر جی؟ آپ نے فرمایا اسلام آباد کے نال ادھرلے پاس ایک چھوٹی جی بستی ہے گولڈا شریف۔ انہوں نے کہا جی میں وہ نہیں پوچھ رہا، ہوں کتوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا پاک پتن شریف تو۔ میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا تسی کی کر کے آئے ہو؟ آپ فرمایا تو اسے پوچھنا کی چاہنا ہے؟ اس آخر میں پوچھنا چاہنا بھی جڑا تسی کیتا مینوں دسو۔ آپ فرمایا بہشتی لنگ دے آیا۔ یہ میں اللہ کے فقیر کی بات کر رہا ہوں، میں بہشتی لنگ تے آیا۔ مولوی چونکہ مطلب خارش بھی تھی، انہوں نے پریشانی تو کرنی سی تھوڑی بہت۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ بہشتی گزرے ہیں؟ کہا ہاں بہشتی۔ پھر مولوی کدے ایدو سنگے کدے ایدو سنگے، اس گوانیاں بن لئیاں۔ آپ فرمایا تینوں کی ہے؟ اس آخر جی میں نے تو یہ حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی لوگوں سے خوشبو آتی ہے، میں کافی دیر سے آپ کو سونگ رہا ہوں لیکن خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ فرمایا پھر تو حدیث پاک نہیں پڑھی، پوری پڑھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جنتیاں نو جنتیاں دی خوشبو آ گئی۔ میرے منیر دے صفحہ نمبر 422 دے توجہ ہے، یہ دنیا بہشتی کی دلیلیں مانگ رہی ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا جی؟ میں کہا یہ مہر علی پاک کی مہر منیر کے صفحہ نمبر 422 پہ۔ میں تو اب یہ ڈرتے ہوئے اس ملا کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ دنیا کہے گی جی یہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ہم کسی فرقے کو ہوا دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے،
یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، یہاں فرقوں کی بات نہیں ہوتی، محمد عربی کے دین کی بات ہوتی ہے۔ تو پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ملا بیٹھے ہوئے بیچارہ بار بار سونگ رہا تھا، کہا ارے کیا ہے تجھے؟ کہا جی میں نے تو یہ سنا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جنتیوں سے خوشبو آتی ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے پھر پوری حدیث نہیں سنی کہ حضور نے فرمایا جنتیوں کی خوشبو آتی ہے؟ ارے ملا تو جہنمی ہے، تجھے جنتی کی خوشبو کیسے آئے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید رسول پاک دے غلاماں دے ڈیرے نے قیامت تک انہاں دی بھی سلامتی رہے گی، قیامت تک کے جاری رہن گے۔ اور نبی دے غلاموں یاد رکھنا اے پوری بر صغیر اے قیامت تک انہاں فقیراں دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کردی رہے۔ خدا دی قسم اسی انہاں دا احسان نہیں دے سکدے۔ جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہو میں تواڈے نال ایک لمحہ فکریہ دی گل کر کے اپنی گل مکا دینا۔ اسی اگر اپنی نسلاں دی طرف جائیے تے نسلاں نو جا کے ویکھیے 7ویں 8ویں پشت وچ ساڈے وڈیاں دے نا ہی بڑے عجیب و غریب نے، یا ہی 7ویں 8ویں پیڑھی جانے اتنے جا کے جاندے ساری بے قراری ہو جاندی ہے کہ بابا پتہ نہیں کلمہ بھی پڑھدا سی کہ نہیں پڑھدا سی۔ میں کہا اے رسول پاک دے فقیر آئے، بڑے بڑے سفر کر کے آئے، انہاں نے آ کے ڈیرے لائے، کدی فرید الدین دے رنگ وچ ڈیرا لایا، کدی قبلہ عالم مہاروی دے رنگ وچ ڈیرا لایا، کدی سگی بابا جی غلام قادر دے صورت وچ ڈیرا لایا۔ انہاں فقیراں ڈیرے لائے اور ڈیرے لا کے پوری امت نو نبی دا کلمے دی دولت عطا فرمائی۔ خدا دی قسم ہے ہم ان درباروں پر نہ لینے آتے ہیں نہ ہم دینے آتے ہیں، نہ یہ لیتے ہیں نہ یہ دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب ہم سلام کرنے آتے ہیں ایڈا تے کوئی بھی ماڑا نہیں جنہوں بندہ سلام کرنے جاوے ہو بوجھ میں ہٹا دے وے، ایڈا تو دنیا چ کوئی گزرا ہے ہی نہیں ہے جدی بارگاہ بندہ جاوے بھی میاں میں سلام پیش کرنا آیا، ساڈا سلام قبول کر لے، وہ ساڈا بیلی ہے پرانا سلام قبول کر لے۔ اور یاد رکھنا نبی دے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان بخاری دے اندر موجود ہے، میرے حضور نے فرمایا جڑیاں روحاں عالم ارواح دے اندر کٹھیاں رہیاں نے وہ جدوں عالم دنیا دے اندر آن گے ایتھے آ کے وہ ایک باری ضرور مل جان گے۔ اے سونیا محبوبہ کیویں ملن گے؟ انج لگدا ہے کدی کدی گڈی وچ سفر کردیاں کردیاں انج لگدا ہے آ بندہ میں کدے ویکھیا ہے؟ تسی کدی توجہ کیتی ہے؟ کدی کدی بندہ دور دراز جاوے ایں محسوس ہوندا ہے آ بندہ میں ویکھیا، کدی بندہ بھلیکھے نال اونوں شادی مار لیندا ہے یا او ویکھدا ہے ہاں بھائی میں کہا یار میں تینوں کدے ویکھیا؟ آندا نہیں میں تو میاں ایتھوں تو ہاں ہی نہیں، میں تو اسلام آباد ہوں آیا۔ آندا نہیں مڑ میں بول گیا سا، یہ تیری ملاقات لکھی ہوئی تھی، یہ تیری ملاقات لکھی ہوئی تھی۔ ہماری ملاقات عالم ارواح میں بابا جی سخی غلام قادر سے ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو پھر اس دنیا میں آ کر ہم ان کی باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو عالم ارواح میں ملے ہیں یہ پھر عالم دنیا میں آ کر ملیں گے۔ کہا کا وجہ؟ کہا اس لیے کہ جس طرح وہاں پر ٹھہرے تھے اسی طرح یہاں پر آ کر ان کی باتیں کریں گے، ہم کلام ہوں گے، ان سے گفت و شنید ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو فوت ہو چکے ہیں، میں نے کہا میں اپنے فقیر کی بات نہیں کرتا، عام بندہ اگر فوت ہو جائے تو جب قبر میں لے جاتے ہیں لوگ تو پہلے قبر میں جو قبرستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہو جی یا قبرستان کی طرف جائے تو جڑے پہلے قبرستان میں رہتے ہیں ان کا استقبال کر دیں۔ توجہ ہے تھوڑی؟ اور صرف استقبال نہیں کرتے بھائی، تسی ایویں گل دل تے لے گئے ہو، صرف استقبال نہیں کرتے، وہ یا ہی جاوے نا تینوں پوچھتے ہیں حال کی ہے، وہ مراد حال دستا ہے، پھر وہ جڑے اگے گئے انہوں نے وہ پوچھتے ہیں پچھلا دا کی حال ہے، پھر وہ دستا ہے تیری بیوی نے فلاں قبیلے میں شادی کر لی۔ توجہ ہے تھوڑی؟ کہ میں آدھے کولوں نہیں آنا، ہاں جی میں آدھے کولوں آندا ہواں تو سائیں اور دریا نہیں لنگن دیندے ہو، پیچھے ہی نپ لونا۔ اچھی بولو پھر سبحان اللہ۔ او تیری بیوی نے فلاں قبیلے میں شادی کر لی، اچھا او دے اننے بال نے، اچھا انہاں یار فلانا بندہ کتھے؟ ہون سنی اے کون نے؟ اے او لوگ نے جڑے جنتی لوگ نے، آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، او پوچھتا ہے آندا یار فلانے بندے دا سنا، آندا او تو میں پہلے کئی دے ہو گیا آ گیا، انہاں کہا اچھا مڑ وہ کہ ایتھے نہیں آیا، ہن تانوں پتہ لگ گیا ہونا بھی وہ کسی اور پاسے گیا۔
ایک باری ہون مٹھی جیا کو سبحان اللہ گل مک گئی. انہیں کہا اچھا وہ ایتھے نہیں آیا. انہیں کہا اچھا وہ ایتھے نہیں آیا تو مطلب ہوں اپنے والی جماعت چ نہیں. ہاں جی اپنے والی جماعت چ ہوے تو تھوڑے نال ٹکریا ہوے تے اپنی ہن گل بات ہوے. ہاں جی آپ ہوں اتنے آدھا منہ ملحظہ آپ کر لیے ایک دوسرے نال گل بات ہو جاوے. یہ مطلب اتنے نہیں آیا تو وہ جہنم والے کسی کنارے میں جا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ میں اللہ کے فقیر کی بات نہیں کر رہا, یہ میں عام موتے کی بات کر رہا ہوں. اگر عام موتا جائے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے, جب اللہ کا فقیر چلا جائے تو پھر اس کا استقبال کتنی شان سے ہوتا ہوگا. اسی تائیں آندے انہیں بادشاہ دینا وزیر دے. پاکستان دے اندر قائد اعظم تو لے تے ہن تک بڑے بڑے بادشاہ ٹر گئے, بڑے بڑے وزیر ٹر گئے, بڑے بڑے مشیر ٹر گئے. بادشاہ دینا وزیر دے دیوے بل دے صدا فقیر دے دیوے بل دے صدا فقیر. دعا اللہ تعالیٰ اپنا سارا دا مل بیٹھ کے سونے نبی دے سونے گھرانے دا سونے محبوب دے سونے اصحاب دا سونے محبوب دے سونے پاک اولیاء دا ذکر کرنا اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا قرآن مجید کی مختلف آیات بینات تلاوت ہوئی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تھی, حضور کی مدحت پاک پیش کی تھی. جملہ احباب نے سبحان اللہ ماشاء اللہ دی تسبیحات اپنی زبانوں سے جائے رکھیاں. اے میرے پروردگار جملہ محفل پاک کا ثواب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال کی بارگاہ وچ پیش کرنے سونے محبوب دی زلف عنبرین دا صدقہ قبول فرما. حضور دی بارگاہ وچ بطور نذرانہ پیش کرنے مولا قبول فرما. حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ دی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ وچ پیش کرنے مولا قبول فرما. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال جمیع انبیاء علیہ السلام, تمام صحابہ پاک, تابعین اکرام, تبع تابعین اکرام, اولیاء اکرام, شیخ اعظام, علماء اکرام, جمیع مسلمین مسلمات, مومنین مومنات جو اس دار فنا تو وقار کی طرف پلٹ کے سب دی بارگاہ ثواب پیش کرنے اللہ قبول فرما. جمیع محفل پاک دا ثواب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل پاک دے نال حضور بابا جی سخی غلام قادر رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ اس بطور نذرانہ پیش کرنے اللہ قبول فرما. اے میرے پروردگار اس آستانے نو تا عبدالآباد قائم دائم سلامت فرما. اس آستانے دا فیض پوری دنیا دے اندر تقسیم فرما. اے میرے پروردگار جتنی بھی احباب دور و نزدیک تو سفر فرما کے اس حضور دے مبارک محبوب بندے دی بارگاہ میں حاضر ہوئے مولا سب دی حاضری قبول فرما. اے میرے پروردگار سب دا ہونا قبول فرما, بیٹھنا قبول فرما, ذکر خیر سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ اگرچہ کوئی روحانی طور تے یا جسمانی طور تے بیمار ہے تیرے محبوب بندے دی بارگاہ میں حاضر ہیں, یا اللہ صحت کلی عطا فرما. جو لوگ گھروں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر کرا رہے ہیں سب میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروض لوگاں دے قرض دور فرما, رزق حلال وچ وسعت و برکت پیدا فرما. اللہ اگرچہ کسی دی اولاد نہیں پاک محبوب بندے دی بارگاہ وچ حاضر ہیں, یا اللہ اپنے اس محبوب بندے دے صدقے نال اولاد نرینہ عمر دراز والی عطا فرما. تیرا محبوب بندہ ہے, تیرا پاک ولی ہے, یہ دی بارگاہ وچ ساڈی حاضری ہے پروردگار جو اپنے دلاں دے اندر جائز اور نیک دلی نیتاں منتاں مراداں لے کے حاضر ہے, سب دی مراداں نو برابر فرما. اے میرے پروردگار بالخصوص آج دی محفل دے اندر اسی دعا گواں پیر مطلوب حسین چشتی صاحب آپ دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دی بارگاہ دے اندر ثواب پیش کرنے اللہ قبول فرما. اے میرے پروردگار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا چادر تطہیر عطا فرما, آپ دا سایہ عطفت عطا فرما, اور جنت دے اندر آپ دا قرب و جوار عطا فرما.
اے میرے پروردگار جتنے بھی احباب حاضر نے سب دی حاضری قبول فرما، سب دا بیٹھنا قبول فرما، ذکر خیر سننا سنانا قبول فرما، ساڑھے اس علاقے دی خیر فرما، پورے شہر دی خیر فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں استحکام نصیب فرما، افواج پاکستان دے بازوਆਂ دے اندر قوت شبیری پیدا فرما، مولا پورے عالم اسلام دی خیر فرما، پورے عالم اسلام دی خیر فرما، پورے عالم اسلام دی خیر فرما، روز بروز جو مختلف قسم دے